السلام علیکم، میں حسین لاشاری حیدرآباد قاسم آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو میں بھر رہا ہوں، آج عید کا آخری دن ہے، چاند رات لگی پڑی ہے، پر یہ جو منظر آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے گھر کا، یہ سندھ گورنمنٹ نے وفاق نے ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے کرا ہے۔ یہ ظلم جیسے کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے، جیسے فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، ایسا ہی ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، ایسا ہی ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے بچے روڈوں پہ بیٹھے ہیں، ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ ہمارے سندھ کے لوگ جو سندھ کارڈ کھیلنے والے بدماش ہوتے ہیں، جو وہ آج بڑی بڑی نیوز کرتے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، پر یہ ظلم دیکھیں، 65 سال سے ہم بیٹھے تھے اس جگہ پہ، ان بنگلوں والوں نے، ان ٹرسٹ والوں نے، ان جان بوجھ کے ہمارا گھر گرایا گیا، پر کسی نے ہماری آواز نہیں اٹھائی۔ بڑے بڑے چینل صرف ان کے لیے اٹھاتے ہیں جہاں مال ملتا ہے۔ میرے پاس مال ہوتا تو میں اپنا گھر نہیں لے سکتا تھا، کیوں کسی کے سامنے ہم جھکتے۔ آج ہم 3 مہینے ہو چکے ہیں، ہم ایسے بے روزگار بیٹھے ہیں، ہمارے دکان بھی ٹوٹ چکے ہیں، پر کسی نے ابھی تک ہماری مدد نہیں کری۔ کل عمران خان سے فون پہ بات چل رہی تھی، میں نے تقریباً 500 دفعہ فون ملائی پر میرا نمبر نہیں ملا۔ افسوس کہ یہ ملک ہمارا ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں جن کی بھینس اس کی لاٹھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملک صرف بڑے لوگوں کے لیے بنا ہے، غریبوں کے لیے نہیں۔ پاکستان میں آج کرونا چل رہا ہے، ایک کرونا ختم ہوئی تھی، ہمارا گھر توڑا گیا، پھر کرونا شروع ہو گئی، ہم بے روزگار بیٹھے ہیں۔ 2 سال ہمارے جیسے ضائع ہو گئے۔ ہم کوئی بھکاری نہیں ہے، ہم اچھے خاصے کمانے والے ہیں، کھانے والے تھے، پر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ یہ ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کا حالت ہے۔ ہم نے اپیل اپنی چیف آرمی اسٹاف سے اپیل کری تھی، ہم نے اپنے اداروں سے اپیل کری تھی، ہم نے اپنے سندھ گورنمنٹ سے اپیل کری تھی، پر کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ ہم اس سے زیادہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ہم نے کہا تھا کہ خدا کے واسطے ہماری آواز کو آگے بڑھائیں۔ یہ ظلم دیکھیں، جیسا فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہ پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ آج چاند رات ہے، لوگ عیدیں منائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ، پر ان کو یہ شرم بھی آنی چاہیے کہ ہمارے بچے آج روڈ پہ پڑے۔ ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچے اس پاکستان کے جھنڈے کو لے کے کھڑے نہیں ہیں؟ ابھی بھی میرے بچے پاکستان کا جھنڈا ہو کے کھڑے ہیں۔ نہیں نظر آ رہا تو دیکھ لیں، ہم میرے پاکستان کے بچے میرے آج بھی کھڑے ہیں سامنے، پر ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو کہا، کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ ہم سوشل میڈیا پہ زیادہ میں زیادہ ہم نے شیئر کرنے کی کوشش کری، سوشل میڈیا کے دوستوں کو ہم پھر اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس بات کو زیادہ میں زیادہ شیئر کریں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا، خدا کے واسطے صرف ہمیں اپنا گھر دے دیں، سمجھو ہماری عید ہو گئی۔ جب تک ہمیں ہمارا گھر نہیں ملے گا، ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سے جن لوگ ہم سے ملتے تھے آج انہوں نے بھی ہمارا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہم اپنے ملک سے کہتے ہیں، اپنے ملک کے عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، خدا را۔ ہم اپنی گورنمنٹ کے ان سندھیوں کو کہنا چاہتے ہیں جو سندھی اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، سندھ کے لیے آگے آتے ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ قوم پرست لوگ؟ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا۔ یہاں پہ مولا بختیانجیو صاحب بھی رہتے ہیں، یہاں پہ پلیجو صاحب بھی رہتے ہیں، یہاں پہ نیاز کیلانی صاحب بھی رہتے ہیں، یہاں پہ قادر منگسی صاحب بھی رہتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے سارے جو بھی یہ قوم پرست ہیں سب اس جگہ پہ رہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری خبر ابھی تک نہیں لی۔ ہم سب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ناجائزی ہوتی تو ہم اتنی رڑیاں نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ لوگوں نے ناجائزی کری ہے، پاکستان گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے۔ ہم اپنی آواز ساری دنیا میں بتائیں گے جب تک ہماری جان ہمارے پاس ہوگی، کیونکہ ہمارا سرمایہ صرف یہ گھر تھا اور ہماری کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ہمارا کچھ ہے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔